5वें दिन भी اسرائیل کی غزہ میں فضائی کارروائی اور حماس کے جوابی حملے جاری۔ دنیا کی ہر مہذب قوم کی طرح اسرائیل کو جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے، صدر بائیڈن۔ فرانسیسی فوج کا ہنتا کے مطالبے کے بعد نائجر سے انخلاء جاری۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ حماس کے اسرائیل پر منظم اور غیر متوقع حملے کے بعد اسرائیلی فورسز کے جنگی طیاروں کی غزہ پر 5ویں دن بھی بمباری جاری ہے۔ فضائی حملوں کے سبب غزہ میں عمارتیں ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اور دنیا کے اس گنجان آباد چھوٹے سے علاقے میں شہری پناہ کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں۔ اسرائیلی فورسز نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کر لی ہے، جس کے بعد اب فلسطینیوں کو اسرائیل کی شدید نوعیت کی کارروائی کا سامنا ہے۔ انسانی بنیادوں پر کام کرنے والی تنظیمیں ایسی راہداریاں بنانے کا مطالبہ کر رہی ہیں جن کے ذریعے غزہ کے لوگوں کو امداد پہنچائی جا سکے، کیونکہ ہسپتالوں میں گنجائش سے زیادہ زخمی موجود ہیں اور ادویات اور دوسرا ضروری طبی سامان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے غزہ کے محاصرے کے دوران غذائی اشیاء، ایندھن اور ادویات کی فراہمی بھی روک دی ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ صدر جو بائیڈن نے حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اپنے خطاب میں امریکہ کی اسرائیل کے لیے مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اسے اپنے دفاع کے لیے جو بھی مدد چاہیے ہوگی ہم فراہم کریں گے۔ We stand with Israel to make sure that Israel does not run out of these critical assets. صدر بائیڈن نے حماس کے حملے کے بعد اسرائیل کے رد عمل کے بارے میں کہا ہے کہ دنیا کی ہر مہذب قوم کی طرح اسرائیل کو جوابی کارروائی کا حق حاصل ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن یکجہتی اور حمایت کا پیغام دینے کے لیے آنے والے دنوں میں اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ دوسری جانب برطانیہ کی وزیر دفاع نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کی جوابی کارروائی بلا جواز نہیں ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کی ناکہ بندی کی مذمت करते ہوئے کہا ہے کہ بجلی اور پانی کی بندش فلسطینیوں کے انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ Bakın şu anda Gazze'ye su verilmiyor. Hani insan hakları? انہوں نے آسٹریلیا کے چانسلر کے ساتھ مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران خطے میں طیارہ بردار بحری جہاز بھیجنے کے امریکی منصوبے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ اس کی تعیناتی غزہ کے ارد گرد کے علاقوں میں قتل عام کا باعث بن سکتی ہے۔ ترک رہنما نے فریقین کے درمیان ثالثی کی پیشکش کا اعادہ کیا اور کہا کہ وہ جنگ کے خاتمے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں گے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ فرانسیسی فوج نے ہنتا کی جانب سے ملک سے نکل جانے کے مطالبے کے بعد نائجر کے فوجی اڈوں سے انخلاء شروع کر دیا ہے، جس سے علاقے میں فرانس کے اثر و رسوخ کو دھچکا پہنچا ہے۔ تقریباً 1500 فرانسیسی فوجیوں کا یہ قافلہ نائجر سے سڑک کے راستے چاڈ کے لیے روانہ ہوا، جہاں سینکڑوں کلومیٹر کا علاقہ کافی غیر محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ فوجی ہنتا نے شہریوں سے انخلاء کے دوران تعاون کی درخواست کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ نے چینی نیاد آسٹریلوی صحافی چینگ لی کی رہائی کی تصدیق کی ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بن نے کہا کہ سزا پوری کرنے کے بعد چینگ لی کو بیجنگ نیشنل سیکیورٹی بیورو نے قانون کے مطابق ملک بدر کر دیا ہے۔ 48 سالہ چینگ لی نے چین کے سرکاری نشریاتی ادارے CCTV کے بین الاقوامی شعبے کے لیے کام کیا ہے۔ انہیں غیر ملکی تنظیم کو غیر قانونی طور پر سرکاری راز فراہم کرنے کے جرم میں 2 سال اور 11 ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے ایتھوپیا میں تقریباً 9 لاکھ پناہ گزینوں میں خوراک کی تقسیم دوبارہ شروع کر دی ہے۔ جون میں عطیات کی چوری کے بعد USAID اور ورلڈ فوڈ پروگرام نے امداد روکنے کا اعلان کیا تھا۔ ایتھوپیا کی فوج نے چوری شدہ خوراک کی امداد سے فائدہ اٹھانے کی تردید کی تھی۔ افریقہ کی دہائیوں میں بدترین خشک سالی اور ٹگرے کے علاقے میں 2 سال سے جاری تنازع کے بعد ایتھوپیا میں 20 ملین سے زیادہ لوگوں کو خوراک کی ضرورت ہے۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور شکاگو سے تعلق رکھنے والی 104 سالہ ڈورتھی ہافنر چل بسیں، جنہوں نے حال ہی میں اسکائی ڈائیو میں سب سے عمر رسیدہ خاتون ہونے کا گینز ورلڈ ریکارڈ قائم کر کے خبروں میں جگہ بنائی۔ 104 سالہ خاتون اسکائی ڈائیور کے طور پر ان کا نام گینز ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو سکتا ہے۔ ان کے دوست اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ ہافنر کو گینز ورلڈ ریکارڈز اب بعد از مرگ دنیا کی سب سے معمر اسکائی ڈائیور کے طور پر سرٹیفکیٹ دے دے۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر بہجت جیلانی کو اجازت دیجیے۔